بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ محترم بھائی قاضی مقصود صاحب، ابا جی کے بہت عزیز دوست، ہم سب کے بہت محترم عبدالحمید بٹ صاحب، معزز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جب بھی میں راولپنڈی، پشاور، لاہور، ملتان، فیصل آباد، کسی بھی شہر میں جاتا تھا کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر یا کراچی میں مختلف ٹاؤنز میں کوئی پروگرام منعقد ہوتے تھے ہمارے سلسلے کے، تو میں ان میں شرکت کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو اس سے پہلے ابا کے پاس جاتا تھا اور ابا کو بتاتا تھا کہ یہاں پہ یہ پروگرام ہے، یہاں میں جا رہا ہوں، کوئی ایک دن کا ہے، زیادہ دن کا ہے۔ تو اس تقریب یا اس پروگرام کی ابا اس کے بارے میں پوچھتے تھے، اور اس تقریب یا اس پروگرام کی مناسبت سے مجھے کچھ ہدایات دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ وہاں پر تھوڑا سا کم کر دیں، وہاں سب کو میرا سلام کہنا، اور سب کو میری طرف سے دعا کہنا۔ تو میں ابا کا سلام اور ابا کی دعائیں آپ کو پہنچاتا تھا۔ اب جب میں آ رہا تھا پشاور، تو مجھے یہ چیز بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی کہ پہلے تو میں ابا کے پاس جاتا تھا اور ابا کو بتاتا تھا، ابا خوش ہوتے تھے، دعائیں دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی سب کو میرا سلام کہنا۔ تو ابھی جو ہے وہ صورتحال بدل گئی، اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ چیز بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، راستے بھر جہاز میں بیٹھے ہوئے۔ تو ابا نے جو آپ کو سلام پہلے بھجوائے ہیں، آپ کو جو دعائیں بھجوائی ہیں، تو سلام کا مطلب ہے، سلام ایک گریٹنگ ہے کہ ہم ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ایک گریٹنگ کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سلام ایک دعا ہے، کہ سلام کے کئی معنی اور مفہوم ہیں۔ تو سلام ایک دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، اور سلام ایک طریقے سے ایک ایشورنس اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، میری طرف سے تمہارے لیے خیر ہے۔ تو ان معنوں میں دیکھا جائے تو جو ابا نے آپ کو سلام کہلوائے، تو وہ تو ابا کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں یعنی ہر مرتبہ جا کے اس کو اعادہ کرنا بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اب اس تبدیل شدہ صورتحال میں یہ بات ہے کہ ابا کا سلام اور ابا کی دعائیں ہمیشہ ہم سب کے ساتھ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی ابا جی کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں، وہ دعائیں لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی، دعائیں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں، اور ان کے ظاہری طور پہ اب ان کا سایہ شفقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی دعاؤں کا سایہ تو ہے، وہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایک بڑا تکلیف کا اور بہت دکھ کا یہ
زندگی کا ایک مرحلہ ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے، اور یہ ایک اللہ کا نظام ہے. سبھی لوگ اس نظام کے تحت اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور اس میں ہر ایک اپنے اپنے حصے کا جو بھی اس کا کام ہے وہ یہاں انجام دیتا ہے. تاہم بعض شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں حقائق کو ہمارا ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے، موت ایک حقیقت ہے. جس طرح ہم یہاں آئے ہیں اس طرح ہمیں جانا، یہ حقیقت ہے. لیکن ابا کے بارے میں ذہن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ایکسپٹ نہیں ہو رہا. یہ بات دماغ میں آ نہیں رہی. تو بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے. اور اس میں حقیقت جو ہے ہم سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، ہم سے تسلیم نہیں ہو رہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو ان معنوں میں تو یہ حقیقت ہے کہ بھئی ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور یہاں سے ان کی اگلے زون میں منتقلی ہو گئی. یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن ابا ہمارے درمیان ہیں، اس نوعیت سے ہمارے درمیان ہیں کہ ابا کی محبت، ابا کی شفقت، ابا کی دعائیں اور ابا کی عطا کردہ طرز فکر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. ان کے افکار، ان کی تعلیمات وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. اور ایک آپ میں سے بہت سارے لوگ کراچی آئے، آپ نماز جنازہ میں، تدفین میں شریک ہوئے. بہت بڑی تعداد میں نہیں آ سکے. انہوں نے شاید یہ دیکھا ہو، اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ شاید دیکھا ہو، کسی نے شاید نہ بھی دیکھا ہو. جو آپ نہیں آ سکے اور جو آ سکے ان میں ایک فرق یہ ہے کہ بھئی جو چلے گئے تھے انہوں نے سب چیزیں اپنے سامنے دیکھی، سب چیزوں میں، نماز میں، تدفین میں شرکت کی. اور جب وہ بیمار تھے اور جب وہ ان کی رحلت ہوئی تو بالکل میرے سامنے ہوئی. جب ان کی طبیعت خراب تھی تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. جب ان کی رحلت ہوئی تو میں ان کے سرانے تھا. اور اس کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں کہ بھئی غسل ہوا، تدفین ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو سب کچھ میرے سامنے ہوا، سب کچھ میرے ہاتھوں سے ہوا. تو مجھے یقین نہیں آ رہا. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دیکھ لو کسی کا انتقال ہو جائے، آپ جنازے میں پہنچ جاؤ، دیکھ لو، تو ایک سکون آ جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے. اسی لیے لوگ دور دراز سے آتے بھی ہیں. کسی کا فیملی میں، احباب میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے ایک ہلکا سا ایک اس کو سکون کہہ لیں یا کچھ بھی کیفیت کے لیے ایسا ہو جاتا ہے. تو بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میرے ساتھ تو صرف شرکت والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے بہت سارے معاملات ہیں. تو سب کچھ میرے سامنے ہوا، اور یقین اور بے یقینی کا عالم جو تھا وہ مستقل چلتا رہا. تو صبح جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تھوڑی سیریس بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، دیکھیں کہ اب وہ جو وائٹلز ہیں وہ تو سارے ٹھیک آ رہے ہیں، وہ تو سب ٹھیک آ رہے ہیں. اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ سب ٹھیک آ رہے ہیں. ان کو میں نے کہا یہ تو سب ٹھیک آ رہے ہیں اور ای سی جی وغیرہ بھی ٹھیک چل رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور بظاہر تجربے کار لوگ ہیں، وہ ماہر ڈاکٹر ہیں، تجربے کار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں صاحب، دیکھیں یہ تو ٹھیک آ رہے ہیں نا سارے. مطلب جیسے کہ آپ اس کو تسلیم نہ کرنا، حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، اس میں دوسری
दलाइल देना, तो इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ जो है ना ठीक नहीं हो रही। तो मैंने फिर अपनी मेरी मेरी बेटी का कुरान बहुत अच्छा पढ़ती है, अब्बा कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे, वो अब्बा को सुनाती थी तो अब्बा उसको बड़ा पसंद करते थे। तो मैंने उसको कमरे में बुलाया, मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि कुरान शरीफ पढ़ो, तुम जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है सूरह यासीन पढ़ो। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, क्यों पढ़ो, किस लिए? फिर मैंने सोचा कि उन्होंने कहा कि देखें ये ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये कि जिंदगी अपने अख्ताम की तरफ या एक रवानगी की तरफ, रूह अपनी रवानगी की तरफ आ रही है। तो मैंने सोचा कि मुझे अब्बा को कलमा सुनाना चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं अब्बा के सराहनीय था, तो मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं, ये तो डेथ के टाइम पड़ जाता है यार। नहीं नहीं, ये तो डेथ के टाइम पड़ जाता है, मतलब आमादा नहीं हो रहा था मैं कि ये टाइम आ गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, तो फिर मैंने आके ना अ, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में किसी से मिलते हैं ना, तो मैंने ऐसे जाके ना अब्बा के सर को ऐसे लेके अपने, बिल्कुल जैसे मोहब्बत प्यार का एक अंदाज होता है, ऐसे लेके जैसे एक लाइफ में आप मिलते हैं, ऐसे लेके तो अब्बा को प्यार किया, और उनके कान में जाके ना तो कलमा पढ़ना शुरू। अब कलमा पढ़ते मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये, ठीक है ना, जोर जोर से पढ़ रहा था मैं। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आ रहा था कि, लेकिन फिर डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि भाई होप नहीं है, होप नहीं है, अपने सामने एक चीज़ हो रही है और यकीन नहीं आ रहा, और दिल आमादा नहीं हो रहा उस काम के लिए जो ऐसे मौके पे हमारी तालीमात हैं कि होना चाहिए। वो हुआ सारा, अल्हम्दुलिल्लाह सब हुआ, पढ़ा, बेटी ने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सब हुआ। लेकिन उसके बाद आ, आ, फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, अभी हो गया, ठीक है। तो फिर सारे और अगले के मराहिल हुए। किसी भी मरहले पे यकीन नहीं आया, बताने की बात। तो अभी भी नहीं आता यकीन। अभी मुझे कभी कभार ऐसी कैफियत होती है, जब मैं मुराद बहल जाता था, अब्बा अपने कमरे में होते थे, तो मैं 4-4, 5-5 घंटे अपने कमरे में बैठा होता था, अपनी जो भी काम करने से करता था। अब्बा अपने कमरे में होते थे, मिलता थोड़ी से मैं हर वक्त, यानी अब्बा के सामने बैठ के थोड़ी काम करता था। लेकिन पता होता था कि भाई अब्बा है, ये जहन में बात होती है, अब्बा है इधर, या मुराकबा हॉल में है, या फिर वो घर में है, शालम के घर में है। तो पता होता था इस बात का, जहन में ही बात होती थी। तो अभी भी मैं होता हूँ तो मुझे वही फीलिंग आती है कि अब्बा है, यानी ज्यादातर गालिब फीलिंग ये रहती है कि अब्बा है। ये अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं है। अब अब उस तरह खाकी पैकर में नहीं है, ये अपने आप को बताना पड़ता है। जहन पे ये कैफियत गालिब रहती है कि हम जैसे पहले जैसे मैं जाता था, तो जिससे वो जो पहली कैफियत होती है जहन में, वही कैफियत गालिब रहती है। तो इस चीज को, इस इस हकीकत को तस्लीम करना, और फिर इस दुख को बर्दाश्त करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये समझो कि ये लाइफ का, जिंदगी का बहुत ही मुश्किल मरहला है, और आप सब इससे गुजर रहे हैं। शदीद दुखी हैं सब लोग। अब देखना ये है कि हमें हमारे मुर्शिद ने, हमारे उस्ताद ने, मेरे वालिद ने हमें 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 जो तालीम दी है, हमें जो तरबियत दी है, वो उसका मकसद क्या है? क्या उसका मकसद चंद सत्रों को याद कर लेना है कि जी इस मजमून में ये लिखा है, इस मजमून में ये लिखा, इस पे ये लिखा है, चंद बातों को याद कर लेना है, या उन बातों का इम्पैक्ट हमारी शख्सियत पर क्या आ रहा है, ये देखना है? अगर तो सिर्फ किसी का कलाम याद कर लेना है तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को अब्बा की बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन उन बातों का मेरी फिक्र पर क्या असर हुआ है, मेरी तर्ज फिक्र पे क्या असर हुआ है, मेरे जहन पे क्या असर हुआ है, उन बातों से मेरी क्या जहन साजी हुई,
इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना, तो इस हवाले से हमें देखना होगा कि दुख दुख में, तकलीफ में, जुदाई के सदमे में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। तो हमारा तर्ज अमल वो होना चाहिए जो अब्बा के लिए खुशी का सबब बने, उनके लिए खुशी का। हम कहते हैं कि फला काम करो आपके बुजुर्गों की रूह खुश होगी, फला काम से आपके बुजुर्गों की रूह उसे खुशी नहीं होगी, वो दुखी होगी। तो हम ऐसा काम करें जो हमारी हमारी फिक्र और हमारा तर्ज अमल, हमारे काम ऐसे हों जो अब्बा के लिए खुशी का सबब बने। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि हमें हमारा दुख हमारे दुख में हमारा पॉजिटिव तर्ज अमल अब्बा के लिए खुशी का सबब बन जाए कि देखो भाई मेरे बच्चों ने इस सारे मामले को कितने अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, कितने अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा किया है। तो दुख को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वो दुख एक बड़ी एक एक एक, एक बड़ी तामीर की शक्ल में जाहिर होगा। और दुख को अगर हम अपने टूट फूट में ले आएंगे, अपने अपने आप को सप्रेस करने में, डिप्रेशन में ले जाएंगे, तो वो दुख जो है ना वो कोई तामीरी की शक्ल में जाहिर नहीं होगा, बल्कि वो हम सबको जहनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे वो हम सबको डैमेज करेगा। अब्बा का जो तर्ज अमल है वो है अल्लाह ताला पर बेइंतहा यकीन और अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ना और मुश्किलात और रुकावटों में साबित कदम रहना, इस्तकामत का मुजाहरा। अब इसलिए हमारा सबका ये हम सबको ये सोचना चाहिए कि इस दुख को एक बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। एक है कि दुख हमारी कमजोरी बन जाए, हम टूट फूट जाएं, और एक ये है कि दुख हमारी ताकत बन जाए। तो दुख को ताकत बनाकर अब्बा के मिशन की खिदमत की जाए, दुख को ताकत बना के वो ताकत अब्बा के मिशन को सर्व करने में इस्तेमाल हो। और उसका तरीका ये है कि हम सब जिसकी जो जो बेहतर से बेहतर कर सकता है वो उस सिलसिले के लिए और अब्बा की खिदमत के लिए और अब्बा के मिशन की खिदमत के लिए उसे करना चाहिए। ये अल्लाह का निज़ाम है, हमारी उनकी ज़ाहिरी आंखों से वो हमारे सामने नहीं है। तो ये एक आर्जी जुदाई है। अभी जुदाई चंद एक साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, आगे पीछे सबने जाना है। तो ये हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारी जुदाई जितनी भी इसकी मुद्दत हो, जब ये जुदाई दोबारा हमारी उनके साथ मुलाकात में तब्दील हो तो वो बहुत खुश होकर हमसे मिले, उन्हें हमसे मिलने में खुशी हो। और जब तक नहीं मिलते तब तक उन्हें हमारी तरफ से खुशियाँ मिलें। इसाले सवाब उस खुशी का एक ज़रिया है, और औलाद के उस औलाद में रूहानी औलाद भी शामिल है। ऑफकोर्स औलाद के अच्छे काम भी खुशी का ज़रिया है। तो हमारे आसन अमल, हमारे अच्छे काम सदका जारिया बनकर उनके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनते रहें और उनके लिए खुशी का ज़रिया बनते रहें। हम रूहानी तर्ज फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ और क़ुर्ब चाहने वाले लोग हैं, और हम एक अपने बुज़ुर्गों की मेहरबानी से हम एक मुस्बत सोच और सही तर्ज फ़िक्र के लिए कोशां लोग हैं। तो हमें हर चीज़ में, हर हर मामले में हमारे लिए एक सबक का पहलू होना चाहिए। हर चीज़ हमारे लिए, हर मामला हमारे लिए एक लर्निंग का ज़रिया है, लर्निंग का ज़रिया होना चाहिए।
اور ہر مشکل ٹائم، ہر دکھ کی گھڑی، ہر ہارڈ ٹائم اللہ پر ہمارے بھروسے میں اضافے کا ذریعہ بننا چاہیے. اور ہر عمل یا ہر فیز، ہر مرحلہ وہ ہمارے لیے ایک لرننگ کا ذریعہ ہونا چاہیے. اور اس میں بار بار ہمیں، جو ابا نے ہمیں تاکید کی ہے، اس کی خود کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، اس کا اعادہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ابا نے آپ سے کہا کہ بھئی اسباق کی پابندی ہونی چاہیے، مراقبے میں کوتاہی نہ ہو، یا حیو یا قیوم کے ورد کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. تو اب ہمیں زیادہ ایک فرم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اب اپنے اسباق پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی روحانی، اپنے معاملات، اپنے دنیاوی معاملات کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی باطنی زندگی کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ چیز یقیناً ہمارے بزرگوں کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنے گی. تو ہمیں اپنی مادی زندگی اور اپنی باطنی زندگی، اپنی مادی زندگی اور اپنی روحانی زندگی دونوں پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ایک جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ایک جو جرنی ودن کا عمل ہے، اپنے باطن میں سفر، اور اس کا ایک ذریعہ مراقبہ ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی معرفت کے سفر میں آگے بڑھوں. اور اللہ کی معرفت کا یہ سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے عرفان نفس سے شروع ہوتا ہے، اور میری باطنی نظر بیدار ہو، میری باطنی نظر بیدار اور متحرک ہو، اور میرے لیے بہت سارے مشاہدات جو ہیں نا وہ میرے لیے آسان ہو گئے. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ روحانی معاملات میں آگے بڑھیں گے تو شیطان بھی آپ کو ورغلائے گا، شیطان بھی آپ کو بھٹکائے گا. اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی کریکشن کرتے ہوئے آگے چلیں. ہم کسی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ہم خود کسی غلط فہمی میں نہ چلے جائیں، اور ہم سے اس معاملے میں کہیں کوئی بڑی غلطیاں نہ ہونے لگ جائیں، وہ اب ہمارے بزرگوں کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے گی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے سب ساتھیوں کو سے یہ گزارش کروں کہ اب زیادہ سنجیدگی سے، زیادہ توجہ سے ہمیں اپنے روحانی معاملات پر فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کوئی زیادہ وقت مقرر کرنا چاہیے، اسباق زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنی روحانی تربیت کی طرف زیادہ ہمارا انہماک ہونا چاہیے. سب اولاد کے سب اچھے کام صدقہ جاریہ بن کے والدین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، یعنی سیل ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر بعد از وفات بھی بندے کو ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اچھا کام بندہ کر جائے اور اس کام سے اس کی وفات کے بعد لوگ استفادہ کرتے رہیں، اس کا اجر بعد از وفات بھی ملتا رہتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی
وہ اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ جائے، اور اس علم سے جب تک لوگ، وہ علم جب تک پھیلتا رہے گا تو اس کا اجر جو ہے وہ اس مرحوم کو ملتا رہے گا اور اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک اولاد کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا اچھا ہونا اور اس کی دعائیں مغفرت کرنا۔ اب دعائیں مغفرت کے مختلف طریقے ہیں، ایک یہ کہ کچھ پڑھ کے دعا کی جائے، ایک یہ کہ آپ کے اچھے کام دعا بن جائیں۔ تو ان میں سے جو دو کام ہیں، پہلے دو کام وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ابا نے اتنے کیے ہیں کہ بہت اچھے کام شروع کیے انہوں نے، بہت علم چھوڑا اپنے پیچھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں کو ابا کے لیے درجات کی بلندی کا مسلسل، اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کا مسلسل ذریعہ بناتا رہے۔ اب تیسرا اللہ کام ہمارے کرنے کا ہے، جو دو کام تو انہوں نے کر دی اور بہت شاندار کی، تیسرا کام ہمارے کرنے کا ہے، سلبی اولاد ہو یا روحانی اولاد، دونوں اولاد میں شامل ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں اور ہمارے جو کام ہیں وہ ابا کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اب یہ ہمارا کام ہے، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم کام یہ ہے کہ ابا کو اس بات سے بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے جو ایک رہنمائی اپنی اولاد کی ہے، اور میں نے ان کو جو ایک طرز فکر سے روشناس کرایا ہے، میری روحانی اولاد، میری سلبی اولاد اور میری روحانی اولاد اس پر گامزن رہے گی، اس کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے گی اور اس پر زیادہ اچھی طریقے سے گامزن رہے گی۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ علم میں اور فہم میں ہم بہت زیادہ دلچسپی لیں۔ ہمارا سلسلہ علمی سلسلہ ہے، ہمارا سلسلہ اخوت اور بھائی چارے کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے ابا نے اپنی 27 جنوری کی تقریب میں فرمایا تھا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سلسلہ دنیا کی دعوت قرآن کی سائد سے ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو ہمارا باہمی حسن سلوک، معاملات میں ہمارا باہمی اتفاق اور یکجا ہو کے کام کرنا، ایک ساتھ ہو کے کام کرنا، یہ بھی ابا کی خوشی کا ذریعہ بنے گا، ان کی روحانی خوشی کا ذریعہ بنے گا۔ اور ہمارا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے انتشار میں پڑ جانا، وہ ان کے لیے یعنی چاہیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کتنا، ہم ان کے لیے خوشی کا باعث بنے، ہم ان کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جو کام ابا نے شروع کیے ان کاموں کو جاری رکھنے میں، ان کاموں کی تکمیل میں ہم سب مل کے مشترکہ ایفرٹ کریں، اور ابا کی ایک یادگار تعمیر کرنی ہے، ایک درگاہ بہت اچھی اس میں تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے بہت اچھا نقشہ بن جائے اور بہت اچھی اس کی تعمیر ہو۔ پھر ابا نے بہت بڑے بڑے کام کیے، تو ان کاموں کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ابا کی حیات پر، ابا کی تعلیمات پر، ابا کی خدمات پر ہم کوشش کریں کہ ہم یہاں ریسرچ ہو، مطلب ایم فل پی ایچ ڈی کے لیول پہ ریسرچ ہو، اور ہم ابا کے لیے اور یہ چیزیں، ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہمارے بچوں میں سے کوئی ہو
یا یونیورسٹی میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، ان کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس طرح سے اس نہج پہ کام کرنے سے ایک سلسلے دینی کا بھی امپیکٹ بہت اچھا ہوگا. ایک علمی حلقوں میں ہم آگے بڑھیں گے. اور سب مل کر، ہمارے سب بھائی، سب بہن، سب مل کے قلندر بابا اولیاء کے اور ابا کے اس مشن کو، جو کہ در حقیقت ایک توحید کا اور تعلیمات نبوی کا مشن ہے، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو مضبوط کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں کا ایک رواج ہے، اس میں اس بات کی ضرورت زیادہ ہے کہ ہم سب خواتین کی بہت زیادہ رسپیکٹ اور ان کی بہت زیادہ عزت و احترام ہمارے طرز عمل سے، مراقبہ ہال میں یا ہمارے اجتماعات میں ہمارے طرز عمل سے ہو، اور ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز، یہ طرز عمل ہمارے اپنے گھروں میں بھی، کہ خاتون کی بہت رسپیکٹ ہے. وہ کسی بھی اس کا کوئی بھی تعارف ہو، ماں، بہن، بیٹی، زوجہ، یا ایک عام عورت، مطلب کوئی آپ سے کوئی رشتے میں نہیں ہے. ہم 4 رشتے بتاتے ہیں عام طور پہ. کوئی عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے. بھائی اس کے علاوہ بھی تو کوئی عورت کسی کی کچھ نہ لگتی ہو، تو پھر تو عورت بحیثیت عورت رسپیکٹ کی حقدار ہے. اس بات کا ہمارے بابا جان نے بہت زیادہ ہمیں مختلف انداز میں انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. لکھا بھی ہے، تقریروں میں بھی کہا ہے، اور اپنے طرز عمل سے بھی سمجھایا ہے. اور مراقبہ ہال پہ سب کی مشترکہ اس کی بہتری کے لیے، یہ سب کا گھر ہے، یہ سب کا ہے، اور اس کی بہتری کے لیے سب کی مشترکہ کوششیں درکار ہے. اس میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، تو یہ درجہ بندی ہے، یہ ایک درجہ بندی ہے. وہ تو انتظام میں ضروری ہوتی ہے. اگر درجہ بندی نہ کریں تو انتظام کیسے چلائیں گے آپ؟ تو کوئی بڑا ہے، کوئی اس کا نائب ہے، کوئی اس کا نائب ہے، کوئی کمیٹی کا انچارج ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ تو درجہ بندی ہے، ضروری ہے ایک ورکنگ کے لیے. اور اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہے، کسی کا حق کم. حق سب کا ہے. اب جس کی جو وابستگی ہوتی ہے، اسی حساب سے اس کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حق کو تو مقدم رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ ہم نظر انداز کریں. ہم سب نے مل کے انشاءاللہ تعالی اس ابا کے اس ورثے کی حفاظت کرنی اور اس کی خدمت کرنی ہے اور اسے آگے بڑھانا. ایک میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور ایک لیگیسی ہوتی ہے. ایک شخصیت ہوتی ہے اور ایک ورثہ ہوتا ہے. بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں تاریخ میں کہ جن کا بہت امپیکٹ ہے، جن کے بہت اثرات ہیں، لیکن ان کی لیگیسی نہیں ہے، ان کا کوئی ورثہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بڑے بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے کوئی آگے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑی. بڑے بہت سارے بزرگ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن انہوں نے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑی. تو ایک وراثت ہوتی ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے. ابا کے معاملے میں شخصیت بھی بہت مضبوط ہے، وراثت بھی بہت شاندار ہے. جیسے مثال کے طور پہ علامہ اقبال ہیں، مرزا غالب ہیں، بطور شاعر میں بات کر رہا ہوں. تو ان کی وراثت کیا ہے؟ ان کی وراثت کے پیچھے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کا اپنی شخصیت اتنی مضبوط ہے کہ غالبیات ایک پورا سبجیکٹ ہے بہت بڑا، اقبالیات ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو شخصیت ہے. سلسلہ چشتیہ جو ہے نا، وہ ایک وراثت ہے.
ٹھیک ہے نا, شخصیات ہیرے کی طرح جگمگا رہی ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہ ان شخصیات نے ایک پوری وراثت اپنے پیچھے چھوڑی تھی, جو پھر خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید, نظام الدین اولیاء, اور تو وہ ایک وراثت تھی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے سامنے شخصیت بھی ہے, وراثت بھی ہے, تو ہمیں اس شخصیت کے مختلف گوشوں کو بھی نمایاں کرنا ہے ریسرچ کے ذریعے, اور ان کی فکر کو مختلف ذرائع مختلف اس کے ذرائع اختیار کر کے ان کی فکر کو آگے بڑھانا ہے. دوسرا, ان کی وراثت کو بھی آگے بڑھانا ہے. سلسلہ ازیمیہ ان کی وراثت ہے, ٹھیک ہے نا, اور باقی جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں. تو دونوں لحاظ سے سوچیں, ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے ساتھی ہیں, بڑے اچھے اچھے فکر رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں. جو سلسلے کی جس طرح خدمت کر سکتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو اس طرح خدمت کر سکتا ہوں کہ میں تو برتن دھو سکتا ہوں, بسم اللہ آپ وہ کیجیے, میں جی صفائی کر سکتا ہوں. دوسرا کوئی کہ جی میں کوئی بڑا اچھا کوئی کتاب لکھ سکتا ہوں, تو وہ کریں. میں جی کوئی بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہوں, تو آپ وہ کیجیے. جو جس کا پوٹینشل ہے اس کے مطابق اسے سلسلے کی اور ابا جی کی خدمت کرنے سے اس کو ہچکچانا نہیں چاہیے, اور اسے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اسے آگے بڑھنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں کچھ ہمارے ساتھی میرے ساتھ مل کے یہ کام کریں کہ ہم شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس وراثت کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے اس میں وہ فوکس کریں. پنڈی ماشاءاللہ یہ ہمارا کراچی کے بعد یہ ہمارا پہلا مراقبہ ہال ہے. اس کے بعد باقی مراقبہ ہال بنے ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلا یہی ہے نا, جی پنڈی ہے نا پہلا مراقبہ ہال. اب کراچی کے بعد پنڈی ہے پہلا مراقبہ ہال. تو اس سے پھر امیدیں بھی زیادہ ہیں کہ یہ بہت ساری چیزوں میں بہت اچھی خدمت سلسلے کی پنڈی سے ہوگی انشاءاللہ. پنڈی, اب وہ پنڈی والے کہتے ہیں ہمارا نام اسلام آباد ہو گیا ہے, ٹھیک ہے پنڈی اسلام آباد, تو وہ جو ہے یہاں سے بہت اچھے اچھے ساتھی ہمیں ملیں گے جو بہت اچھی خدمت جن کے ہاتھوں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس میں ہماری بہنیں بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, اور اختلافات, چھوٹے موٹے اختلافات, کسی بات کو کیسے کرنا ہے, کسی کام کو کیسے کرنا ہے, یہ ایسے اختلافات اگر نہ ہوں تو پھر سوچنا چاہیے کہ بھائی لوگ کیا اپنا ذہن استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جب کوئی آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف آراء اس فیصلے میں لازماً سامنے آتی ہیں اور آنی چاہیے. تو مختلف آراء کا سامنے آنا اختلاف نہیں ہے, یا یہ کوئی نقصان دہ اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف رائے ہے. اب اس میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک کام کرنے بیٹھے ہیں, ہماری کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی پانی کی بوٹل سرو ہوگی. تو انہوں نے کہا جی پانی کی بوٹل جو ہے وہ 1 لیٹر والی منگا لیں یا 1.5 لیٹر والی منگا لیں فرض کرو, یا ہاں جی پانی جو ہے نا بوٹل میں سرو کیا جائے گا. دوسرا کہ نہیں جی پانی جو ہے نا وہ جگ اور گلاس میں سرو کیا جائے گا. تیسرا کا نہیں جی نہ تو جگ گلاس میں ہوگا, باہر ڈسپینسر لگا دیں گے, ادھر سے جس کو جانا ہوگا نا پیاس لگے گی تو اسے وہاں سے جا کے پانی لے لے گا. تو اب میری رائے یہ تھی کہ پانی جگ گلاس میں سرو کیا جائے, تو آپ کی رائے یہ تھی کہ بوٹل میں سرو کیا جائے, تو ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ڈسپینسر لگایا جائے. تو سب نے مل کے فیصلہ یہ کیا کہ ڈسپینسر لگے گا, ڈسپینسر لگایا جائے. اجتماعی فیصلہ یہ ہوا کہ ڈسپینسر لگایا جائے. اب میرا بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ ڈسپینسر پہ, میں نے ڈسپینسر کے فیصلے کو کی تائید کرنی ہے سب جگہ. آپ نے بوٹل کہا تھا لیکن اب ڈسپینسر فیصلہ, تو آپ نے بوٹل یہ نہیں کہنا کہ میں تو ڈسپینسر کر دوں, ہم سب نے پھر ڈسپینسر کے حق میں بات کرنی ہے.
मतलब कहने का ये है कि मेरी फैसला साजी के वक्त मेरी जो राय थी वो राय थी, फैसला होने के बाद सबकी एक राय होगी। ये है इख्तलाफ को अच्छी तरह बरतना। और अगर मैं अपनी बात पे अड़ा रहा, नहीं जी मैंने तो बॉटल कहा था, इन्होंने तो बॉटल क्यों नहीं रखी, तो ये है इख्तलाफ से फैलने वाला इंतशार। जब एक फैसला हो जाए, फैसले से पहले खूब उसमें मुबाहिसा हो जाए, खूब गौर व खौज हो जाए, मुख्तलिफ आरा पे बात हो जाए, लेकिन जब एक फैसला हो जाए तो हर एक उसमें से उस जमात के हर फर्द का वो फैसला है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। हमसे यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे हमसे अक्सर गलती हो जाती है। ये गलती हमसे ना हो, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। हर शख्स को अपनी राय से एक तरह से प्यार सा होता है कि यार मेरी ये राय है, मेरी ये राय है। तो सबकी राय की कदर हमें होनी चाहिए। लेकिन जब उन आरा में से एक राह पे फैसला हो जाए तो हर एक को उस फैसले की कदर करनी चाहिए। ये तर्जुमा थोड़ा समझ लें तो हम बहुत सारे कामों को बहुत अच्छी तरह करने के काबिल हो जाए और बहुत सारी उलझनों से, परेशानियों से बच जाए। हमारा ताल्लुक एक रूहानी सिलसिले से है। हमारी एक ख्वाब और मुराकबे की कैफियत, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है। इसमें हमारे यहाँ बहुत बात होती है, इससे बहुत तहरीरें हैं। अलबत्ता इसमें एक बात, अब्बा का ये इरशाद हमेशा आपके पेश नज़र रहे कि कैफियत बंदे का और पीरो मुर्शिद के दरमियान का मामला है। आपको अब्बा ने कई मरतबा कहा होगा, आपने कई मरतबा सुना होगा, या पढ़ा होगा, या किसी की ज़बानी आपने सुना होगा। तो आपकी जो भी कैफियत होती हैं वो ठीक भी हो सकती हैं, वो हेलुसिनेशन भी हो सकती है, और वो ठीक भी हो सकती हैं, और वो खुद अपने मफरूज़ा भी हो सकते हैं। जब आदमी बाद औक़ात वीक पर्सनैलिटी के साथ ये काम भी होता है। तो इसमें मेहरबानी कीजिएगा कि कोई आपके पास आके अपनी बड़ी बड़ी कैफियत बताना शुरू करे तो ज़्यादा तवज्जो से ना सुनिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा उससे ज़्यादा इम्प्रेस भी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बड़ा आसान काम है, कोई भी कुछ भी आके कह दे। और अगर आपकी अपनी कोई कैफियत है, आपने ख्वाब देखा है, आपकी कोई बात है, तो बहुत अच्छी बात है, काबिल कदर है। उसको पब्लिक मत कीजिएगा, उसको पब्लिक में बैठ के नहीं बताइएगा, जनाब देखो आज तो ये हुआ, तो मैंने तो ये देख लिया। मैं इसका भी बड़ा ख्याल रखना है। इस मामले में जितना हम इसके सारे जो ज़रूरी एहतियातें हैं वो बरत के चलेंगे तो उतना हम उलझनों से बचें, वरना फिर तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। पहले भी सुनने को मिलती रही हैं, और आगे भी। फिर अगर हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे या उसको तवज्जो देंगे तो फिर ऐसी कैफियत का एक सैलाब सा आना शुरू हो जाए, तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए आप सबके लिए मेरी दुआ है। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे हमारे भाई बहनों से कराची में मुलाकात हो गई थी, तो सब ज़ाहिर नहीं आ सकते थे। मैंने सोचा कि मैं एक दिन का इफ्तार पेशावर में जाके करता हूँ, एक दिन इफ्तार आपके साथ करता हूँ। तो आपके साथ आप एक तरह से मैं आपके पास में ताज़ियत करने के लिए आया हूँ, और मैं आपसे ताज़ियत लेने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए। ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। हम में से कोई भी इसको अकेला नहीं सह सकता। हमें इसमें, जैसा कि कलंदर बाबा का इरशाद अब्बा अक्सर सुनाया करते थे कि आदमी आदमी की दवा है, तो हमें इसमें एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, गम गुसारी की ज़रूरत है। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ, आप मुझसे ताज़ियत कीजिए। मैं आपको पुरसा देता हूँ, आप मुझे पुरसा दीजिए। अल्लाह ताला अब्बा की मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में बहुत आला दर्जात अता फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ज़्यादा क़ुर्ब अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। और हमें अब्बा का एक बहुत अच्छा शागिर्द, बहुत ही पॉजिटिव
मुस्बत सोच वाला और बड़ा प्रोएक्टिव फ़ाल उनका शागिर्द और उनके मिशन का खिदमतगार बनने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अभी हम थोड़ी देर के लिए या हय्यो या क़य्यूम का जिक्र करते हैं, दुरूद शरीफ का जिक्र करते हैं। हमारे सिलसिले में जिक्र के बारे में बहुत ज़्यादा रहनुमाई दी गई है और ज़्यादातर हमारे यहाँ या हय्यो या क़य्यूम का इज्तिमाई तौर पर बहुत जिक्र होता है। इनफरादी तौर पे अब्बा ने बहुत ताकीद की है या हय्यो या क़य्यूम के ज़िक्र की। और एक हम लोग कभी भी हमारे यहाँ इज्तिमाई विर्द होता है या अल्लाह या रहमान या रहीम, और इसके साथ हदिया दुरूद शरीफ। तो हम दोनों तरह के आज विर्द करते हैं। पहले अल्लाह ताला के अस्मा या अल्लाह या रहमान या रहीम, और उसके बाद या हय्यो या क़य्यूम, और फिर दुरूद शरीफ, और फिर तसव्वुर शेख का मुराक़बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।